السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول تاریکیوں کے شکار بائی ڈاکٹر صابر علی ہاشمی کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے آغاز سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی کر لیں۔ کر لیا نا؟ شکریہ۔ چلیں جی لاسٹ ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دائرے سے باہر فرش پہ چاک سے لکھے ہوئے حروف پہ ریکس کی نظر پڑی۔ کاغذ اور قلم نہ ہونے کی وجہ سے سائمن جاتے ہوئے فرش پہ چاک سے یہ پیغام لکھ گیا تھا: میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا، میں مکوٹا کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ معصوم بچی کو بچانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ خدا کے لیے مکوٹا کی ہدایات پہ پوری طرح عمل کریں۔ غضب ہو گیا، ریکس بولا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سائمن نے ہیرو بننے کی کوشش میں میرے سارے منصوبے پہ پانی پھیر دیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر وقت مقرر پہ سائمن نہیں پہنچے گا تو مکوٹا یقیناً میدان میں آئے گا اور ہمیں اچھا موقع مل جائے گا، مگر سائمن نے مکوٹا کے پاس جا کر بچی کی واپسی کو قطعی ناممکن بنا دیا ہے۔ تمہارے خیال میں سائمن نے جا کر بچی کے حق میں کچھ بہتر اقدام کیا ہے؟ میری نے اپنے شوہر سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، رچرڈ نے جواب دیا۔ سائمن ہمارے پاس مکوٹا کے خلاف واحد ترب کا پتہ تھا اور اس نے جا کر ہمیں اس سے بھی محروم کر دیا۔ مکوٹا کو اب کسی تازہ اقدام یا میدان میں اترنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ خدا جانے ہم نے کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا، لیکن اب میں ہرگز مزید وقت ضائع نہیں کروں گا اور بلا تاخیر پولیس کو بلاؤں گا۔ اتنا کہہ کر رچرڈ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ریکس نے بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ ٹھہرو، ریکس نے کہا۔ پولیس کو بلانے سے سوائے وقت کے ضائع اور کچھ کرنے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ موٹے دماغ والے الٹے سیدھے سوالات کر کے خدا جانے کتنی قیمتی وقت ضائع کر دیں گے۔ چونکہ ہم نے گزشتہ کئی گھنٹے سو کر گزارے ہیں، اس لیے مکوٹا یقیناً ہم لوگوں کی طرف سے بے فکر ہو گیا ہوگا اور سائمن کے پہنچنے سے مزید مطمئن ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا میری مانو تو پولیس کو بلانے کی بجائے ہمیں خود ابھی اور اسی وقت مکوٹا کے تعاقب میں روانہ ہو جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میری نے پرزور تاکید کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسے تلاش کہاں کریں گے؟ پیرس میں، ڈیوک بولا۔ ہمیں فوراً پیرس کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ تمہیں یاد ہوگا 10th کیرو نے یہی بتایا تھا کہ مکوٹا آج رات پیرس میں کسی کنکٹے سے گفتگو کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کنکٹا بینک والے کیسٹینا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیرس کس طرح جائیں گے؟ ریکس نے پوچھا۔ ہوائی جہاز سے، ڈیوک نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ یقیناً مکوٹا بھی طیارے سے سفر کرے گا، ورنہ آج رات پیرس پہنچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارا فورسٹر ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں، میرا طیارہ ہر وقت تیار رہتا ہے، مگر یہ دھند، رچرڈ نے کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف زمینی ہو، اوپر مطلع صاف ہو۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ چلو چلیں، پہلے اوپر چل کر مناسب کپڑے پہن لینے چاہیے۔ رچرڈ کے لباسوں کی الماری میں سے جو جس کو پسند آیا وہ پہن لیا۔ چند منٹ کے بعد میری بھی لباس تبدیل کر کے آ گئی، پھر وہ سب نیچے لائبریری میں آ گئے۔ 10th کی لاش اسی طرح بے یار و مددگار فرش پہ رکھی تھی، چنانچہ اس پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ طیارے کا ہنگر گھر اور باغات کی حدود سے بالکل باہر تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں انہیں چند منٹ لگ گئے۔ رچرڈ نے ہنگر کا دروازہ کھولا اور کاکپٹ میں جا بیٹھا۔ ریکس اور ڈیوک نے دھکا لگایا اور جہاز باہر آ گیا۔ جب لوگ آرام دہ نشستوں پر بیٹھ گئے تو رچرڈ نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ کچھ دیر گھر گھر کرنے کے بعد جہاز ہموار میدان میں دوڑنے لگا، پھر جلدی فضا میں بلند ہو گیا۔ رچرڈ ایک ماہر ہوا باز تھا، مگر یہ ہر طرف چھاتی ہوئی دھند نے اسے کسی قدر متفکر کر دیا تھا۔ چند منٹ کے اندر ہی رچرڈ جہاز کو مناسب بلندی پر لے گیا اور ڈیوک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دھند نہ صرف زمینی تھی بلکہ صرف کارڈینیل فولیو اور اس کے قرب و جوار تک ہی محدود تھی۔ رچرڈ کے مکان پہ دھند بہت گہری تھی، جبکہ اس کے چاروں طرف مطلع بالکل صاف تھا۔ جہاز 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر رہا تھا۔ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ رودباب انگلستان کس وقت پیچھے رہ گیا اور اب وہ فرانس کی فضاؤں میں منزل مقصود کی طرف تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ ایک تبیز بادل کی اوٹ میں غروب آفتاب کا منتظر بے حد دلکش تھا، مگر جہاز میں سوار مسافروں کو کسی بھی منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب اپنے اپنے خیالات میں غرق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ رودباد انگلستان سے آگے شمالی فرانس پر پرواز کرتے ہوئے ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ آیا وہ مطلوبہ آدمی کو جس کا آدھا کان کٹا ہوا ہے تلاش کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ لیبرجٹ نامی لینڈنگ گراؤنڈ پر رچرڈ اور ریکس کتنی ہی مرتبہ اتر چکے تھے، اس لیے وہ جگہ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھی۔ ہوائی اڈے کی بتیاں روشن تھیں، لیکن دھند اور شام کے جھٹپٹے کی وجہ سے یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے دھوئیں کے بادلوں میں چنگاریاں سی چمک رہی ہوں۔ بہرحال رچرڈ نے بغیر کسی دقت کے جہاز کو لینڈ کر لیا اور 10-12 منٹ کے اندر ہی چیکنگ وغیرہ کے مرحلوں سے گزر کر وہ ہوائی اڈے سے باہر آ گئے۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور اس میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ سڑکوں پہ ٹریفک کی ریل پیل تھی، رنگ برنگی نیون سائن آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور فالتو انعام کی لالچ میں ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر دوسری گاڑیوں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو ریٹرنر چلنے کے لیے کہا ہے، ڈیوک نے رچرڈ اور ریکس سے کہا۔ کنکٹی کی تلاش کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے۔
ایک شاندار ہوٹل کے سامنے پہنچ کر ٹیکسی رکی تو سب ٹیکسی سے باہر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر ہوٹل کا کاروباری ملازم تیزی سے پذیرائی کے لیے آگے بڑھا اور جھک کر ادا بجا لایا، ٹیکسی کا کرایہ اور معقول ٹپ ڈرائیور کو ادا کر دو۔ ریکس نے ہوٹل کے باوردی ملازم سے کہا۔ چنانچہ ملازم نے ادائیگی کر دی اور پھر اس کی رہنمائی میں وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ اسسٹنٹ مینیجر نے ریکس کو پہچان لیا، چنانچہ مسرت سے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، خوش آمدید مسٹر ریکس، آپ کو غالباً اپنے دوستوں کے لیے کمرے چاہیے؟ ہاں، 2 سنگل اور 1 ڈبل بما غسل خانوں کے، ریکس نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، مگر اس مرتبہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک ٹھہریں۔ ممکن ہے صرف 1 دن یا پھر مزید چند دن رکنا پڑ جائے۔ خیر یہ بتاؤ، کیا تم کسی بینکر کو جانتے ہو جس کا نام کیسٹینا ہے؟ درمیانہ عمر اور ایک کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ یہاں لنچ کے لیے عام طور پر آتا رہتا ہے، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، لیکن ذرا ٹھہرو۔ اسسٹنٹ مینیجر اتنا کہہ کر اپنے دفتر میں چلا گیا۔ پھر چند منٹ کے بعد ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی ہوئی آیا اور بولا، یہ دیکھیے جناب، اس کا پتہ 28 مینشن ریمبولوٹ پارک ہے۔ کیا آپ ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اور فوراً، ریکس نے کہا اور اسسٹنٹ مینیجر فوراً اندر چلا گیا۔ میرا خیال ہے میں اسے ہینڈل کر لوں گا، تم فکر رہو، یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ ریکس نے اسسٹنٹ مینیجر کے جانے کے بعد ڈیوک سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈیوک نے جواب دیا، پھر بولا، ریکس ڈیئر، تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پیرس مجھے کس قدر پسند ہے۔ اس کی رنگین شام میں سڑکوں پہ ہنستی مسکراتی زندگی اور خوشبوؤں کے امٹتے ہوئے سیلابوں کو میں اب تک فراموش نہیں کر سکا۔ شاید قسمت مہربان ہے، میں نے کرسٹینا سے بات کی ہے، اسے بتایا کہ میں بنکنگ اینڈ ٹرسٹ کارپوریشن کا نمائندہ ہوں، ایک خاص مشن پہ یورپ کے دورے پہ آیا ہوں اور ایک بڑے منصوبے پہ جس میں کروڑوں ڈالر کی خفیہ معاملات طے ہونے ہیں، اس سے مشورہ درکار ہے۔ اسے میں نے لاکھوں ڈالر منافع کا یقین دلاتے ہوئے رات 10 بجے ملاقات کا وقت لے لیا۔ ریکس دفتر سے نکل کر ان کے پاس آتے ہوئے بولا، بہت خوب، ڈیوک نے تعریف کی۔ 10 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے ہیں، اس لیے بہتر ہے ہم سب غسل کر لیں اور اس کے بعد کسی مناسب ہوٹل میں چل کر کھانا کھا لیں، مگر کوئی ہوٹل ایسا ہونا چاہیے جہاں میرے کسی جان پہچان والے سے آمنا سامنا ہونے کے کم سے کم امکانات ہوں۔ لیورٹ گیلانڈ سے متعلق کیا خیال ہے؟ رچرڈ نے کہا، وہ اوسط درجے کا ہوٹل ہے اور چونکہ مرکزی حصے سے ہٹ کر ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ بالکل مناسب رہے گا۔ وہ ہوٹل ابھی تک قائم ہے؟ ڈیوک نے کہا، ٹھیک ہے، وہیں چلتے ہیں، کھانا بھی عمدہ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے کمروں میں جو کہ بلائی منزل پہ واقع تھے، نہانے دھونے اور شیو کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے سب کے سب جب نیچے آئے، میری لیو متفکر اور رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ریکس اور رچرڈ کے چہروں سے تازہ غسل اور تازہ شیو کے باوجود تھکاوٹ اور اس میں لال نمایاں تھا۔ افسردگی اور پشمردگی کی پرچھائیاں ڈیو کے چہرے پر بھی موجود تھیں، مگر وہ اندرونی کرب کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور سب سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ ہوٹل کے صدر دروازے سے نکلتی ہوئی انہیں خالی ٹیکسی مل گئی اور اس میں بیٹھتی ہوئی مطلوبہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سڑکوں پہ خلاف معمول دھند چھائی ہوئی تھی، چنانچہ ریکس بولا، میں حیران ہوں کہ مئی کے باوجود سڑکیں دھندل میں لپٹی ہوئی ہیں، کیا یہ غیر فطری بات نہیں ہے؟ مجھے تو ہوٹل کے ملازمین کا رویہ بھی کافی حد تک غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ڈیوک بولا، یہ باتیں میں نے خود بھی نوٹ کی ہیں اور یقیناً یہ سب کچھ مکوٹا ہی کی سیاہ قوتوں کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ کارڈینیل فولی اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر بھی اس نے گہری دھند طاری کر دی تھی، ممکن ہے وہی دھند ہمارے ساتھ یہاں بھی پہنچ گئی ہو۔ ورٹ گیلانٹ پہنچ کر ڈیوک نے کھانے کا آرڈر دیا۔ وہ جانتا تھا اس ہوٹل میں کون سی چیزیں اچھی پکتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میز پر کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ سب خاموش تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کی تجہین و تکفین کر کے آئے ہوں۔ ہوٹل کی سروس قابل تعریف اور کھانا عمدہ تھا۔ میری نے چند لقموں کے بعد کانٹا رکھ دیا۔ کھاتی بھی کیسے، اولاد کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہوتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل کو کوئی ناخنوں سے چھیل رہا ہو۔ ڈیوک نے اس کی طرف دیکھا مگر مزید کھانے پہ اصرار نہیں کیا کیونکہ وہ بھی اس کی بے کلی اور کرب کی بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، دیوار گیری کلاک پہ نگاہ ڈالتے ہوئے ڈیوک نے کہا، اب یہ بتاؤ ریکس کہ تم کسٹینا سے کیا بات کرو گے؟ بات چیت کا کوئی منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں؟ نہیں، میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ ریکس برانڈی کا گلاس اٹھا کر چسکی لیتے ہوئے بولا، میں تو یہ کروں گا کہ آمنا سامنا ہوتے ہی اس پہ جست لگا کے اسے قابو کر لوں گا اور پھر دوسرا کان بھی کاٹنے یا آنکھ نکال دینے کی دھمکی دے کر مکوٹا کا پتہ پوچھوں گا۔ مگر اس کے فلیٹ میں اس کے ملازمین بھی تو ہوں گے، ڈیوک نے اعتراض کیا۔ اس کا شور سن کر یقینی بات ہے وہ مداخلت کریں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بہانے سے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ تمہارے لیے میدان صاف رکھا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں، ریکس فوراً بولا۔ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دونوں بھی ذاتی طور پر معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ریکس نے کھانے کا بل ادا کیا اور سب ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ٹیکسی میں بیٹھتی ہوئی ڈیوک نے ڈرائیور کو منزل کا پتہ بتایا اور ان کے بیٹھتے ہی ٹیکسی چل پڑی۔ اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ نئی آبادی میں جدھر دیکھو سارے ہی فلیٹ جدید طرز و تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ سامنے سرسبز شاداب ایک وسیع پارک تھا جس میں امراء کے بچے ہنستے کھیلتے مسکراتے کود رہے تھے۔ مسز کرسٹینا سے ملنا ہے، عمارت کے صدر دروازے پہ موجود ربان نے ڈیوک سے کہا۔
ادھر تشریف لے جائیے جناب۔ دربان نے لفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منزل 5ویں پہ اقامت پذیر ہے۔ بذریعہ لفٹ پر چشم زدن میں 5ویں منزل پر پہنچ گئے۔ پھر لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی دربان دائیں طرف ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دروازہ مسٹر کیسٹینا کے فلیٹ کا ہے، وہ غالباً ابھی ابھی باہر سے آیا ہے۔ شکریہ، ڈیوک نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر ڈیوک نے آنکھ دبا کر ریکس کو اشارہ کیا اور ریکس نے 72 نمبر کے دروازے پہ لگا برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر ملازم نے دروازہ کھولا۔ وہ سر سے گنجا اور سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں ریکس نے اپنا نام بتایا اور باقی تینوں کے متعلق کہا کہ اس کے دوست ہیں۔ مسٹر کیسٹینا اندر ہی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ریکس دروازے سے اندر داخل پیچھے ایک طویل مگر تنگ ہال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری تو ہال میں ہی ایک چرمی دیوان پر بیٹھ گئی، جبکہ باقی تینوں ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے ہال کے آخری سرے پر دروازے سے گزر کر ایک بڑے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ کمرہ بیش قیمت فرنیچر اور دبیز قالین سے راستہ تھا۔ دبلا پتلا کیسٹینا آتش دان کی طرف پشت کیے آرام سے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت زرد قمیض اور ایوننگ کوٹ میں ملبوس تھا۔ آئیے مسٹر ریکس، تشریف رکھیے، کیسٹینا اپنی زبان میں کہتے ہوئے مسافر کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں آپ کے گھرانے کی شہرت سے واقف ہوں۔ میری فرم آپ کی فرم کے ساتھ وقتاً فوقتاً کاروبار بھی کرتی رہی ہے، غالباً آپ کے کاروباری ساتھی ہیں۔ کیسٹینا نے رچرڈ اور ڈیوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ مسٹر رچرڈ اسٹین اور یہ ڈیوک ڈرچلو ہیں، ریکس نے تعارف کروایا۔ کیسٹینا نے ڈیوک کو ذرا گہری نظروں سے دیکھا، مگر پھر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مسٹر ڈرچلو، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو فوراً نہ پہچان سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملی ہوئی ایک طویل مدت ہو چکی ہے۔ دراصل میرا خیال تھا کہ پیرس کی ہوا آپ کو کچھ زیادہ راست نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر کیسٹینا نے ڈیوک سے ہاتھ ملایا اور ساتھ ہی بولا، ہے یہ پرانی باتیں، اس وقت کا تذکرہ قطعی مناسب نہیں۔ میں یہ ایک انتہائی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ڈیوک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اس لیے میں نے اس پابندی کی پرواہ نہیں کی جو حکومت نے فرانس میں میرے داخلے پر لگا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوست، مگر تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فرانس کی پولیس کا حافظہ بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی موجودہ حکومت نے ان دنوں اپنے ہر مخالف کو کچھ زیادہ ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ الیکشن قریب ہے۔ بہرکیف آپ تشریف رکھیں۔ تینوں میں سے کوئی بھی نہ بیٹھا اور ایکس بولا، سنو مسٹر کرسٹینا، کاروبار کے متعلق میں نے ٹیلی فون پر جو بات کی تھی وہ تم سے ملاقات کا موقع حاصل کرنے کے لیے محض ایک بہانہ تھا۔ ہم لوگوں کا اصل مقصد مکوٹا کے متعلق معلوم کرنا ہے۔ کرسٹینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ شدت غضب سے پھٹ پڑے گا، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی ریکس بول پڑا، احتجاج یا غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے مکوٹا، اور تم شیطان کے پجاری ہو۔ ہم نے تمہیں سائمن کے گھر بھی دیکھا تھا، اور پھر سالسبری کی تقریب میں بھی تم موجود تھے، اس لیے کسی قسم کے انکار کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ مکوٹا کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہے چپکے سے بتا دو۔ کیسٹینا غصے سے ابل پڑا تھا۔ وہ بھاری گلدان کی طرف ایک قدم بڑھا ہی تھا کہ رچرڈ سخت لہجے میں بولا، خبردار جو اپنی جگہ سے ایک قدم بھی اٹھایا، ذرا سی حماقت کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی پلک جھپکتی رچرڈ نے اپنا پستول نکال لیا اور کرسٹینا کو زد پہ رکھ لیا۔ ڈیوک میز کی طرف بڑھ گیا اور درازے کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ دوسرے منٹ میں اس نے کرسٹینا کا 2 کا بھرا ہوا پستول برآمد کر لیا اور پھر اس کی نالی کا رخ کرسٹینا کی طرف پھیرتے ہوئے بولا، بتاؤ مسٹر کرسٹینا، سب کچھ آرام سے بتانے پہ آمادہ ہو یا آمادہ کرنا پڑے گا؟ کچھ معلوم تو ہو کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کرسٹینا کی قدر نہ پڑتے ہوئے بولا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم مکوٹا کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں اس کے متعلق بہت کم جانتا ہوں، لیکن اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دشمن مول لے کر تم لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ بکو مت، ریکس چیخا، اور وہی کرو جو کہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، کرسٹینا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ مکوٹا جب نوجوان تھا تو کسی گرجا میں پرلیٹ تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت زیادہ ذہین تھا اور اسی لیے اس کے حکام بالا اسے حسد کرنے لگے۔ پھر وہ کسی اسکینڈل میں ملوث ہو گیا اور چرچ چھوڑ دیا، مگر اس وقت تک وہ علوم مخفیہ میں کافی درک حاصل کر چکا تھا۔ میں اسے کئی سال پہلے ملا تھا، کیونکہ مخفی علوم میں مجھے بھی دلچسپی تھی۔ تم لوگ خواہ اسے بڑا سمجھو یا بھلا، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنے کاروبار میں سیاہ قوتوں سے کافی مدد لیتا ہوں۔ مکوٹا سال کا بیشتر حصہ پیرس میں گزارتا ہے اور میں عموماً اسے ملتا رہتا ہوں۔ آخری مرتبہ اسے کب ملے تھے؟ ڈیوک نے پوچھا۔ 2 رات پہلے چلیری میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اسی رات جس رات ہماری تقریب درہم برہم ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تقریب کی ناکامی کے ذمہ دار بھی تم لوگ ہی ہوگے، یاد رکھو کہ اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ اس کا مطلب ہے آج شام تم مجھ سے نہیں ملے؟ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ پیرس واپس بھی آئے یا نہیں۔ جب وہ پیرس آتا ہے تو کہاں ٹھہرتا ہے؟ ڈیوک نے سوال کیا۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی کسی دوست کے ہاں، کبھی کسی ملنے والے کے گھر۔ پچھلی دفعہ جس دوست کے ہاں وہ ٹھہرا تھا، وہ لوگ مستقل طور پہ ارجنٹائن چلے گئے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب تمہاری کوئی شیطانی میٹنگ ہوتی ہے تو تم اسے کس جگہ لیتے ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ اس جگہ کا پتہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کرسٹینا کا لہجہ مستحکم تھا۔
تمہیں بتانا ہوگا ورنہ۔ ڈیوک نے 2 قدم آگے بڑھ کر پستول کی نالی کرسٹینا کی پسلیوں میں کھبوتے ہوئے کہا، تم خواہ مجھے گولی بھی مار دو تو بھی تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں خود نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ اس جگہ جانے سے پہلے سوسائٹی کا ہر ممبر اپنے آپ پر تنویمی نیند طاری کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت جاگتا ہے جب وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے شعور میں راستوں اور سڑکوں کے متعلق کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بات ہے۔ ڈیوک پستول ہٹاتے ہوئے بولا، خیر کوئی بات نہیں، تمہیں ہپنوٹائز کر کے بھی سب کچھ معلوم کر سکتا ہوں۔ کرسٹینا پہلے تو خوف زدہ ہوا، پھر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں بالآخر گولی مار دوں گا۔ ہمارا کام اس قدر اہم ہے کہ تمہاری حقیر زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے، کرسٹینا نے احتجاج کیا۔ بکواس مت کرو، ڈیوک غصے سے دھاڑا۔ ریکس ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دو، یہ رضامندی سے نہیں مانے گا، اسے زبردستی کرنا پڑے گی۔ ریکس آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ کرسٹینا کے جبڑے پہ جوڑ دیا۔ دوسرا مکہ تان ہی رہا تھا کہ کرسٹینا فوراً کرسی پر بیٹھ گیا جس کی طرف ڈیوک نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے کرسی کے ساتھ باندھ دو، ڈیوک نے ریکس سے کہا، پھر ریکس نے پردوں کی ڈوریاں لے کر بینکر کے ہاتھ کرسی کے پیچھے کی طرف باندھ دیے، پھر پیر بھی کرسی کے ساتھ جکڑ دیے اور مزید ہدایات کے لیے سوالیہ انداز میں ڈیوک کی طرف دیکھا۔ ڈیوک مسکراتے ہوئے کرسٹینا کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا کام کا آغاز کرنا چاہا۔ دیکھو مسٹر کریسٹینا، ڈیوک مسکراتے ہی بولا، ہم جتنی جلد اس کام سے فارغ ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ تم بھی آرام سے جا کر سو جاؤ۔ چنانچہ میں تم پر تنویمی نیند طاری کرنے لگا ہوں اور اس نیند کے دوران تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری شیطانی میٹنگیں کہاں ہوتی ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیوک کرسٹینا کے چہرے پہ جھک گیا اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ سو جاؤ۔ چند منٹ کے بعد بینکر نے ہاتھ پیر مارنے بند کر دیے، اس کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ نکلا اور آخرکار تھک کر گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ریکس نے اس کا سر مزید مضبوطی سے پکڑ کر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، انگلیوں اور آنکھوں کے پوٹے کھینچ رکھے اور ڈیوک بھی ایک نئے ولولے سے اپنا کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ کرسٹینا نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ڈیوک دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ آخرکار وہ کرسٹینا کی قوت ارادی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مزید 10 منٹ گزرنے کے بعد ریکس نے بھی سکون کا سانس لیا کیونکہ اب بینکر آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب اس میں ڈیوک کی مسحور کن نگاہوں کا مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ مدھم مگر ہموار آواز میں ڈیوک نے سوالات کا آغاز کیا اور ایک آخری کوشش کے بعد آخرکار بینکر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق شیطانی میٹنگ دریائے سین کے کنارے واقع ایک پرانے گودام کے نیچے تہہ خانے میں ہوتی تھی۔ ڈیوک نے اس کا محل وقوع اور اس تک پہنچنے کا راستہ تفصیل سے پوچھ لیا اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ اپنی آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جب ڈیوک نے کلاک پر نظر ڈالی تو صبح کے 3:15 بج رہے تھے۔ اس قسم کے کیس میں اس سے بھی زیادہ وقت لگ جایا کرتا ہے، ڈیوک نے ریکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی کامیابی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ کامران مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اب اس کا کیا کریں؟ ریکس نے کیسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جو کرسی پہ بے سود پڑا تھا اور چہرہ سینے پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کو اس حالت میں چھوڑ دو کیونکہ یہ اس قدر تھک چکا ہے کہ صبح نوکروں کے آنے سے پہلے نہیں جاگے گا، البتہ احتیاطاً منہ میں اپنا رومال ٹھونس دو، جلدی کرو۔ ریکس نے جیب سے رومال نکال کر فرانسیسی بینکر کے منہ میں ٹھونس دیا اور تیز تیز قدموں سے ڈیو کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سڑک کی نکڑ پہ انہیں خالی ٹیکسی مل گئی۔ انعام کے لالچ میں ڈرائیور نے تیز رفتاری سے گاڑی چلائی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بولیوارڈ کے علاقے سے گزر کر اس پہاڑی تک پہنچ گئے جس کی دوسری طرف دریا بہہ رہا تھا۔ پہاڑی سڑک کی سخت چڑھائی کے بعد ڈھلان شروع ہو گئی تھی اور پھر دریا کا پل عبور کر کے وہ مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے پیرس کا یہ مضافاتی علاقہ تھا۔ سڑکیں اور گلیاں تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ نیم تاریک بھی تھیں، آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ دریائے قریب ہونے کی وجہ سے ہر طرف گہری دھند چھائی ہوئی تھی اور ایک اسرار سناٹا طاری تھا۔ سردی بھی بڑھ گئی تھی، چنانچہ سب نے اپنے کوٹوں کے کالر کانوں تک چڑھا لیے تھے۔ ایک چوراہے پر کرایہ ادا کر کے ڈیوک نے ٹیکسی چھوڑ دی اور سمت کا تعین کرنے کے بعد ایک طرف کو چل پڑا۔ تنگ سڑک پہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گیا جس کے دونوں طرف پلاسٹر اکھڑی ہوئی تھی، سیلن زدہ بلند دیواریں تھیں۔ جو ہی وہ اس گلی میں کچھ دور گئے، تیل، گیس اور سڑے ہوئے کیچڑ کی بدبو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ گلی کی نکڑ پہ مدھم روشنی کا صرف ایک بلب تھا جو محدود دائرے میں دھند زدہ دبیز تاریکی کو دھندلی روشنی میں تبدیل کرنے کی مقدور بھر کوشش کر رہا تھا۔ لمبی گلی کے سرے پہ ایک قدیم اور غیر مستعمل بڑی گودام تھا۔ ڈیوک دائیں طرف مڑ گیا، باقی بھی ڈیوک کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ قریباً 100 گز چلنے کے بعد بائیں جانب ایک پرانی عمارت بلند تھی جو سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس سے آگے دائیں طرف دریا رواں دواں تھا۔ سرخ اینٹوں کی عمارت سیر چین پلیاں لٹکی ہوئی تھیں جو اوپر تاریکی میں پتہ نہیں کس جگہ نصب تھیں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخرکار ڈیوک ایک جگہ پر رک گیا اور دیوار پہ لگے زنگ آلود قفل کو ٹٹولتے ہوئے بولا، یہی ہے۔ کرسٹینا کے پاس اس کی چابی نہیں تھی اس لیے اسے توڑنا ہی پڑے گا۔
کسی سلاخ وغیرہ کی تلاش میں انہوں نے نیم تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا۔ دریا کی سطح پہ کئی ڈونگیاں، لانچیں اور بڑی کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ یہ دیکھو، شاید اس سے کام چل جائے، رچرڈ نے زنگ آلود آہنی سلاخ کا ٹکڑا ڈیوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیوک نے سلاخ کا سرا تالے میں ڈال کر ایک ہی زوردار جھٹکا لگایا تھا۔ زنگ آلود تالا کھل گیا، پھر زنجیر کھول کر ڈیوک نے بھاری چوبی دروازے کو لا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈیوک نے ماچس کی تیلی جلائی اور شعلے کو ہاتھ کی آڑ دیتے ہوئے اندھیرے میں آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا، کسی بھی طرف زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈیوک تیلی پہ تیلی جلاتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ کرسٹینا کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا اور تہخانوں کے زینے کا خفیہ دروازہ تلاش کر رہا تھا۔ آخری سرے پہ دیوار کے گوشے کے ساتھ ایک آہنی لیور لگا ہوا تھا۔ بظاہر ایک معمولی سا ہلکا تھا، لیکن جب ریکس نے اسے پکڑ کر زور سے کھینچا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جس جگہ وہ کھڑے تھے اس کے قریبی بائیں طرف کا ایک بڑا مستطیل حصہ بلا آواز نظروں سے غائب ہو گیا ہے۔ بہت خوب، یہی راستہ ہے۔ ڈیوک نے سرگوشی کی اور ساتھ ہی وہ آٹومیٹک جیب سے نکال کر اسے کرسٹینا کی میز کی دراز سے ملا تھا۔ پھر ماچس کی ایک تیلی جلانے کے بعد نیچے تاریک ترین خلا میں جھانکتے ہوئے بولا، سب سے آگے میں رہوں گا، میرے پیچھے ریکس اور رچرڈ، چونکہ تمہارے پاس بھی پستول ہے اس لیے تم میری کو آگے رکھ کر ہمارے عقب کی حفاظت کرو گے، اور خبردار ذرا بھی آہٹ نہ ہونے پائی کیونکہ مجھے یقین ہے مکوٹا لازماً یہیں ہوگا۔ ایک نظر زینے میں جھانکنے کے بعد ڈیوک نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ ذرا بھی آہٹ پیدا نہیں ہوئی، غالباً سیڑھیوں پہ دبیز قالین پڑا ہوا تھا۔ احتیاط سے ایک ایک سیڑھی اترتی ہوئی وہ سب نیچے پہنچ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی قبر میں بند ہو گئے ہوں۔ ڈیوک نے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا اور دائیں طرف ہو لیا۔ اب وہ ایک سرنگ میں چل رہے تھے۔ کئی منٹ تک اس سرنگ میں چلتے رہنے کے بعد اچانک ڈیوک رک گیا۔ آگے راستہ بند تھا۔ ٹٹول کر دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی چوبی پارٹیشن لگا ہو۔ دائیں بائیں دونوں طرف ہمکنار چکنی سطح تھی، مگر ٹٹولنے سے صاف محسوس ہوتا تھا جیسے دباؤ پڑنے سے برائے نام ہلتی ہو۔ ڈیوک سمجھ گیا کہ کھسک جانے والا مکینیکی دروازہ ہے۔ 2 منٹ کی جدوجہد کے بعد آخرکار ڈیوک کو ماچس کی ڈبیا جتنا ابھار مل گیا۔ اسے دبایا تو فولادی ٹریپ ڈور چشم زدن میں اپنی بال بھیرنگوں پر ذرا سی آواز بھی پیدا کیے بغیر یوں کھسک گیا کہ ڈیوک کے پیچھے کھڑے اس کے باقی ساتھیوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ دروازے سے داخل ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے کمرے میں کھڑے ہیں جو قریباً 100 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا تھا۔ موٹے اور بھاری ستونوں کی 2 قطاروں نے چھت کو سہارا دیا ہوا تھا۔ دائیں بائیں دونوں طرف دیوار کے ساتھ کرسیوں کی لمبی قطاریں تھیں اور آخری سرے پہ درمیان میں چبوترا تھا جو بلا شبہ قربان گاہ تھی۔ قربان گاہ کی عین اوپر بہت ہی معمولی طاقت کا ایک بلب روشن تھا جس کی دھندلی روشنی صرف 10-15 فٹ کے دائرے میں محدود تھی۔ ڈیوک پستول ہاتھ میں پکڑے دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ لگ کر احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ ریکس اس کے پیچھے تھا، اس کے ہاتھ میں وہ سلاخ تھی جس سے قفل توڑا تھا۔ وہ ایک ایک آگے قدم بڑھ رہے تھے کیونکہ اب کسی بھی لمحہ ان کی وہاں موجودگی کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ قربان گاہ کے قریب روشنی کے حلقے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان کی پجاریوں نے شیطانی عبادت گاہ کو جدید ترین اور بیش قیمت فرنیچر سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ قربان گاہ کے چبوترے پر ایک دیو قامت مینڈھے کا مجسمہ تھا جو گوٹ آف مینڈس کہلاتا تھا، اور اندھی تقلید کرنے والوں نے اسے رنگ برنگ قیمتی ریشمی پارچجات سے آراستہ و پیراستہ کیا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 بڑے سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے جن سے سرخ روشنی پھوٹ کر مدھم بلب کی روشنی میں بے حد پر اسرار نظر آ رہی تھی۔ دونوں طرف کی دیواروں پہ مردوں، عورتوں اور مختلف قسم کے درندوں کی ایسی تصویریں بنی ہوئی تھیں جو کوئی نیم پاگل قسم کا مصور ہی بنا سکتا تھا۔ سرخ چبوترے پہ گوٹ آف مینڈس کا مجسمہ انتہائی بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی کوہنیاں گھٹنوں، سانوں اور پیٹ سے چھوٹے بڑے انسانی چہرے اور سر اس طرح ابھرے ہوئے تھے کہ دیکھ کر خوف سے جھرجھری آتی تھی۔ قربان گاہ پہ عبادت کی کچھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہر طرف شہر خاموشاں کا سکوت طاری تھا۔ مکوٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ٹینٹ کی روح کو وقت کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ڈیو کو خیال آیا کہ ممکن ہے مکوٹا ابھی تک 1-2 دن پیرس نہ آئے۔ خدا جانے بچی کا کیا حشر کرے گا۔ ان خیالات کے ساتھ ساتھ ڈیوک مایوس ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب شے پر پڑی جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ چادر کھول کر دیکھا تو یہ سائمن تھا۔ اف خدایا، اس خبیث نے اسے قتل کر دیا۔ ریکس یہ کہہ کر ایک دوست کی لاش کی طرف بڑھا، چادر الٹ کر دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، پھر چند لمحوں کے بعد بولا، یہ زندہ ہے مگر دل بہت کمزور ہے۔ ڈیوک نے پھرتی سے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا کاغ کھول کر شیشی سائمن کی نوک سے لگا دی۔ 15-20 سیکنڈ کے بعد جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی اور سائمن نے آنکھیں کھول دیں اور گھور گھور کر انہیں دیکھتی ہوئی بولا، میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہو گیا تھا؟ تم اپنی حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں چھوڑ کر چلے آئے تھے اور ہمارا منصوبہ درہم بھرم کر دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے یہ جاننے کے لیے میں سخت بیتاب ہوں۔ ڈیوک سائمن کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، میں اسے ملا تھا، سائمن نے کہا، پھر وہ ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ مجھے پیرس لے آیا، مگر تم لوگ یہاں کس طرح پہنچے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے فلورا کو کہیں دیکھا ہے؟ ڈیوک نے بات کاٹ کر کہا۔ ہاں، سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا،
لندن میں جب میں ہوائی جہاز میں سوار ہو رہا تھا تو فلورا وہاں موجود تھی اور مکوٹا نے کہا تھا کہ میں اس سے تعاون کروں تو بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب تم بتا سکتے ہو کہ مکوٹا اور فلورا کہاں ہوں گے؟ نہیں، اس نے یہاں پہنچتے ہی مجھے ہپنوٹائز کر دیا اور اب تمہارے سامنے ہی آنکھ کھلی ہے۔ مکوٹا نے یقیناً تم پہ تنویمی نیند طاری کر کے معلومات حاصل کر لی ہوں گی جس سے طلسم اعظم کے حصول میں اسے مدد ملی ہوگی۔ ڈیوک نے کہا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ سائمن نے جواب دیا، فکر نہ کرو، تمہارے لاشعور میں سب کچھ محفوظ ہوگا اور میں تمہیں ہپنوٹائز کر کے وہ سب باتیں معلوم کر لوں گا جو تم نے رسومات کی ادائیگی کے بعد مکوٹا کو بتائی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ طلسم عظیم کا پتہ معلوم کرنے کے بعد مکوٹا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا۔ بولو سائمن، تم تیار ہو؟ بالکل میں تیار ہوں، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ ڈیوک اپنی ساحرانہ قوت کی حامل نظروں سے سائمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سائمن تمہیں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، شاباش، سو جاؤ۔ اس کے بعد کافی دیر تک ڈیوک جو کچھ بولتا پوچھتا رہا، سائمن ایک معمول کی طرف بتاتا رہا تاکہ ڈیوک نے کہا، بس کرو اب بیدار ہو جاؤ۔ شکر ہے خدا کا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ ٹکس نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن عین اسی وقت اپنے پیچھے آہٹ سن کر وہ گھوما اور اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر اندھیرے میں 4 انسانی سائے کھڑے تھے۔ رچرڈ نے پھرتی سے پستول نکالنے کے لیے ذمہ ہاتھ ڈالا، مگر اسی لیے دراز قد سایہ آگے بڑھا اور پررعب لہجے میں بولا، خبردار، میں نے تم سب کو پستول کی زد پر لیا ہوا ہے۔ 2 مزید سائے آگے بڑھے، غور سے دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ ان کا چوتھا ساتھی کیسٹینا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بولا، مجھے یقین تھا کہ شیطان کی پجاریوں کی کوئی خفیہ تنظیم پیرس میں مصروف عمل ہے، کیونکہ ایک عرصہ سے بچے غائب ہو رہے تھے، مگر مجھے ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مگر اب 5 کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں پیرس کا چیف ہوں۔ مسٹر چلو، میں تمہیں اسی سال ہر سال پرانے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ تمہارے باقی چاروں ساتھی بھی اسی جرم میں زیر حراست ہیں۔ 5 کے 5 کئی سیکنڈ تک پولیس چیف کا منہ تکتے رہے۔ ڈیوک فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب منصوبہ مکوٹو کا ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچنے اور سمجھنے میں ڈیوک کو چند سیکنڈ لگے۔ مکوٹو کا منصوبہ ہر طرح کامیاب رہا۔ شیطانی عبادت گاہ، قربان گاہ اور شیطان کا مجسمہ اور دیگر چیز پولیس کی چیف کے سامنے تھیں۔ چنانچہ وہ ڈیوک کے شیطان کے پجاریوں کی خفیہ تنظیم کا سرغنہ سمجھ رہا تھا، اور مکوٹو اس کے پیروکاروں نے جتنے جرائم بھی کیے تھے، اب وہ تمام ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کے سر منڈ گئے تھے۔ مکوٹو کی چال کامیاب رہی۔ ڈیوک نے اندازہ لگایا کہ حقائق بیان کرنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمام باتیں سوچتی ہوئی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر چشم زدن میں پولیس چیف پر چھلانگ لگا دی اور ایک شعلہ لبکا اور دھماکہ ہوا، لیکن ڈیوک کا صرف بازو زخمی ہوا تھا، مگر پولیس چیف کو قابو کر چکا تھا۔ عین اسی وقت میری اور سائمن نے بیک وقت چیف کے ساتھیوں کو قابو کر لیا۔ میری بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اگر اس وقت پولیس چیف نے انہیں روک لیا تو بچی کو بچانے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے قابو کیے ہوئے چاروں آدمیوں کو ضربے لگا کر بے ہوش کر دیا۔ میری نے جلدی سے قمیص پھاڑ کر ڈیوک کے بازو پر پٹیاں باندھ دیں۔ بے ہوش آدمی میں سے ایک کے کپڑے اتار کر سائمن کو پہنا دیے اور تیزی سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد خوش قسمتی سے انہیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ ہوائے مستقر تک پہنچنے میں انہیں نصف گھنٹہ لگا، پھر وہ اپنے مخصوص جہاز پہ سوار ہو گئے۔ رچرڈ اور ریکس نے باری باری پائلٹ کے فرائض سر انجام دیے۔ گہری دھند کو چیرتا ہوا جہاز اوپر اٹھ گیا اور جلد ہی ہموار پرواز کرنے لگا۔ رچرڈ اور ریکس کے علاوہ سب سو گئے تھے۔ میری کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جہاز اجنبی ہوائی اڈے پہ کھڑا ہے۔ رچرڈ اور ریکس نے کچھ معلومات حاصل کیں اور ان کا ہوائی جہاز ایک مرتبہ پھر فضا میں بلند ہوا اور پہاڑوں، کھیتوں اور جھیلوں سے گزرتا ہوا منزل مقصود کی طرف پرواز کرتا رہا۔ آخر کار ریکس جہاز کو اتارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں غور کرنے لگا۔ پھر اسے ایک جھیل کے کنارے کھلا میدان نظر آیا جہاں پہلے سے ایک ہوائی جہاز کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی مکوٹو کا جہاز ہے۔ ریکس نے اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو مکوٹو کے جہاز سے 50 گز کے فاصلے پہ لینڈ کر دیا۔ سب کے سب باہر آ گئے۔ ان کو دیکھ کر ہینگر کی جانب سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ڈیوک چند قدم آگے بڑھا اور اس سے کچھ باتیں کی، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر بولا، وہ ایک فرانسیسی مکینک ہے۔ اس نے بتایا مکوٹو یہاں سے 5 گھنٹے پہلے پہنچا تھا۔ جس خطرناک راستے سے وہ آیا تھا، کوئی پاگل یا احمق ہی آ سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمیں کار فراہم کر سکتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اس نام نہاد ہوائی اڈے کا مالک ہے۔ صرف 10 منٹ کے بعد ہی ایک فورڈ میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ڈیوک ڈرائیور کی برابر فرنٹ سیٹ پر اور باقی سب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سڑک بہت خراب ٹوٹی پھوٹی تھی۔ دونوں طرف قد آدم جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ آباد کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ چڑھائی بہت سخت ہونے کی وجہ سے کار زیادہ رفتار سے نہیں چل رہی تھی۔ شام کی طرح بلکھتی سڑک پہ چلتی ہوئی کار برابر پہاڑ پر چلی جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد آخر کار ایک خطرناک موڑ سے گاڑی نکلی تو ایک چھوٹے سے گاؤں کی اکا دکا ٹمٹماتی بتیاں دکھائی دیں۔ ڈرائیور نے ایک کچے مکان کی آگے کھڑی کر دی۔ دستک کے جواب میں ایک دیہاتی عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے اور سر پہ سرخ رومال باندھا تھا۔ ڈرائیور اور ریکس اس عورت سے کچھ باتیں کر رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں مان رہی۔
پھر ریکس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور عورت کی طرف بڑھا دی۔ عورت نے حریص نگاہوں سے نوٹوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں گریبان میں ڈالتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ریکس کا اشارہ پا کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی گاڑی سے نکل کر مکان میں داخل ہو گئے۔ کمرہ مشرقی طرز کا تھا۔ مٹی کے تیل کا ایک دیا جل رہا تھا جس سے روشنی کم اور دھواں زیادہ نکل رہا تھا۔ چھت پہ جگہ جگہ گوشت لٹکا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میری نے دیہاتی عورت کے نکلتے ہی پوچھا۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ ہم ادھر نہ جائیں۔ بقول اس کے اس گاؤں کے لوگ مکوٹا اور اس کے پیروکاروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کا خیال ہے مکوٹا کسی خطرناک گروہ کا سرغنہ ہے، اور یہ کہ اوپر پہاڑوں پہ واقع قدیم ویران معبد کو اس نے اپنی خفیہ کمین گاہ بنایا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ دن کے وقت بھی ادھر جاتے ہوئے خوف دکھاتے ہیں، اور رات کے وقت ادھر جانے کا تو کوئی تصور بھی پیش نہیں کر سکتا، مگر نوٹوں کی گڈی کام کر گئی۔ اب وہ کسی سواری کا انتظام کرنے گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیہاتی عورت نے ایک پرانی طرز کی گھوڑا گاڑی جس میں ایک چھوٹا اور ایک بڑا گھوڑا جتے ہوئے تھے لے کر آ گئی۔ گھوڑا گاڑی چلانے والا ادھیڑ عمر کیڑا ایک لمبا سیاہ لبادہ پہنے ہوئے تھا۔ الجھی ہوئی ملگجی داڑھی اور چہرے پر ماہ و سال کی شکستوں کے باوجود زرد آنکھیں بے حد چمکدار تھیں۔ دیہاتی عورت کا اشارہ پا کر سب گھوڑا گاڑی میں سوار ہو گئے۔ کیڑے گاڑی بان نے ایک لفظ کہے بغیر چبانے کے فرائض سنبھال لیے۔ گاؤں کی حدود سے نکل کر تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک تیز روندی تھی۔ کوچوان نے گاڑی ندی میں ڈال دی، مگر ندی کوئی زیادہ گہری نہیں تھی، اور جلد ہی ندی عبور کر کے آگے ٹوٹی پھوٹی سڑک بھی ختم ہو گئی اور اس کے جگہ گچھے پتھریلے راستے نے لے لی۔ دونوں طرف بلند و بالا سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ سخت چڑھائی کے باوجود گھوڑے قدم بقدم برابر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سفر قطعی خاموشی سے جاری تھا۔ گاڑی غیر ہموار راستے پہ لڑکھڑاتی ہوئی بدستور آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اور غیر متوقع طور پہ کوچبان نے گاڑی روک دی۔ پھر وہ نیچے اترا اور پہاڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب بھی گاڑی سے اتر آئے۔ ڈیوک نے چند نوٹ نکال کر گاڑی بان کو دیے۔ گاڑی بان نے نوٹ لے کر ایک لفظ کہے بغیر گاڑی موڑ کر واپس ہو گیا۔ کوچبان کے واپس جاتے ہوئے بھی وہ آگے پیچھے چلتی ہوئی اس پگڈنڈی نما راستہ پر ہو لیے جو اوپر چوٹی تک جاتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک برابر چلتے رہے اور سخت چڑھائی ہونے کی وجہ سے ان سب کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگے۔ آخر کار دبیز و دھند میں لپٹی معبد کی قدیمی عمارت انہیں نظر آ گئی جو عین چوٹی پہ ڈھلوان جگہ پر ہزاروں سال سے کھڑی تھی۔ تاریک و سنسان عمارت کافی وسیع عریض تھی۔ بڑی جان کائیوں کے بعد وہ عمارت تک پہنچ گئے۔ ہر طرف پراسرار خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ عمارت کے عین درمیان ایک بہت ہی بڑا گنبد معلوم ہو رہا تھا، جیسے کسی بڑے دیو کا سر ہے۔ کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار ڈیوک حوصلہ کر کے چکردار راستے پہ آگے بڑھا اور اسے دیکھ کر باقی بھی پیچھے چل پڑیں۔ وہ جب عمارت کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 1 منٹ ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ڈیوک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ ڈیوک کا رخ وسیع صحن سے گزرتے ہوئے اس حصے کی طرف تھا جس پہ گیند بنا ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ خفیہ معبد اس بار نتینی گیند کی نیچے کسی جگہ ہوگا۔ صحن میں کمر کمر تک گھاس اور خاردار جھاڑیاں تھیں جن سے بچتے اور الجھتے ہوئے آخر کار وہ برآمدوں میں پہنچ گئے۔ دفتن ڈیوک رک گیا اور ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب بنے گھوم کر دائیں طرف مین بلڈنگ سے دور صحن کے گوشے میں بنی چھوٹی عمارت کی طرف دیکھا تو مدھم روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی جو صحن میں دور تک پڑی رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں میں شیشے کا کوئی برتن ٹوٹنے اور پھر مدھم کہکوں کی آواز سنائی دی۔ ڈیوک چند سیکنڈ تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بلا تامل گرباپا چلتا ہوا اسی طرف بڑھ گیا۔ خوف و دہشت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن اس وقت سوچنے یا منصوبہ بنانے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ سوچ رکھا تھا کہ خدا جانے اس ہنگامہ خیز رات کا خاتمہ کس طور پر ہوگا۔ ممکن ہے اس کے اور اس کے ساتھیوں کی زندگی کی وہ آخری رات ثابت ہو۔ قریب پہنچنے پہ ڈیوک کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ چھوٹی عمارت بڑی عمارت کی بہت عرصہ بعد بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے تمام در و دیوار سلامت تھے۔ ممکن ہے وہ بعد میں کسی وقت معبد کے پروہتوں اور راہبوں کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اندر سے کئی آدمیوں کے بولنے کی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ڈیوک چند سیکنڈ کے لیے رک کر کچھ سوچتا رہا اور پھر سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے مین بلڈنگ کی طرف چل پڑا۔ حیرت و خوف سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ عظیم معبد کی فراخ سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں پہنچ گئے، پھر محراب دار دروازے سے داخل ہو کر ہال نما بڑے کمرے میں چلے گئے۔ اسی ہال کی چھت پہ گیند بنا ہوا تھا۔ گیند کے شکستہ حصوں سے تاریک کی دھندلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ معبد کی حدود میں داخل ہوتے ہی دھند سرے سے غائب ہو گئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے شہتیروں اور ملبے کے ڈھیروں کے درمیان سے بچتے بچاتے وہ بائیں طرف کے گوشوں کی طرف بڑھ گئے جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دروازہ نیچے تہخانے کے زینے کا تھا۔ ڈیوک نے ایک نظر اس زینے میں جھانک کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ کسی تیز و تاریک کنویں میں جھانک رہا ہو۔ میری ان کے پیچھے احتیاط سے ایک ایک سیڑھی اترتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس ویرانے میں کس لیے آئے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ طلسم اعظم اسی تہخانے میں کہیں دفن ہے۔
دھند کی عام عدم موجودگی سے اس نے اندازہ لگایا کہ شاید مکوٹا ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، مگر اس کی بچی کہاں ہے، خدا کرے کہ اس کی بچی خیریت سے ہو۔ آخری سیڑھی اترنے کے بعد ڈیوک نے ماچس کی تیلی جلائی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک بہت ہی پرانی قسم کی لالٹین جلانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے وہ شاید دیہاتی عورت سے مانگ لایا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گاؤں کے جس مکان میں وہ لوگ کچھ دیر ٹھہرے تھے وہ سرائی تھی اور وہ دیہاتی عورت سرائی کی مالکہ تھی۔ لالٹین روشن ہوتے ہی زرد مدکوک قسم کی مدھم روشنی ایک دائرے میں پھیل گئی۔ وہ ایک طویل تہخانہ تھا جو چوڑائی میں صرف 12 فٹ تھا۔ ڈیوک احتیاط سے قدم بڑھاتا ہوا تہخانے کے دوسرے سرے کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر عین درمیان میں بنے سیاہ قبر نما چبوترے پر پڑی۔ یہ قربان گاہ تھی اور ڈیوک اس کی تلاش میں تھا۔ شکر ہے خدا کا، میں اسی کو تلاش کر رہا تھا، ڈیوک نے قربان گاہ کے قریب پہنچ کر کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم مکوٹا سے بازی لے گئے ہیں، ریکس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ غالباً مکوٹا کو گاؤں سے یہاں تک کے لیے کوئی سواری نہیں ملی ہوگی، ڈیوک نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، جبکہ ہمیں سرائے کی مالکہ کی کوشش سے گھوڑے گاڑی مل گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رات تو کجا اس طرف کوئی دن کے وقت بھی آنے کی جرات نہیں کرتا، اب ذرا ہمت کرو اور ان سلوں کو ہٹانے کی کوشش کرو۔ ڈیوک قربان کی گاہ کی بھاری سلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں پورا یقین ہے یہی جگہ ہے؟ رچرڈ نے ڈیوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سائمن نے تنویمی نیند کے دوران کسی خفیہ معبد کا تذکرہ کیا تھا۔ ابھی رچرڈ کے الفاظ فضا میں ہی گونج رہے تھے کہ ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ ریکس نے لالٹین رکھ دی اور تیزی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ باقی سب بھی چشمے زدن میں اپنے پیروں پہ گھوم گئے۔ میری کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ان سے صرف 10 قدم دور مدھم سی روشنی کے دائرے میں مکوٹا کھڑا ہوا تھا اور اس کے عین پیچھے خفیہ زینہ تھا اور دائیں طرف وہ چھوٹا سا خفیہ معبد تھا جس کا مستور دروازہ انہیں مدھم روشنی کے باوجود صاف نظر آ رہا تھا۔ دروازے سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر چھوٹی سی قربان گاہ تھی جس کے دائیں ہاتھ کی طرف کے بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے۔ ریکس مکوٹا پہ جھپٹنے کے لیے پھرتی سے قدم بڑھا ہی تھا کہ مکوٹا نے دایاں ہاتھ آگے کر دی کہ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور سب کو زد پہ لیا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا بایاں ہاتھ بھی آگے کر دیا۔ بائیں ہاتھ میں بھی کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی جس کے ارد گرد کئی فٹ تک تیز نیلگوں دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس چیز سے نکلنے والی طاقتور ریڈیائی شعاؤں کو وہ سب اپنے جسم پہ محسوس کر رہے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کی تمام تر جسمانی قوت سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ ڈیوک اور رچرڈ نے مکوٹا پہ ہلہ بولنے کی کوشش بھی کی تھی مگر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے اور یوں لگا جیسے ان کے اور مکوٹا کے درمیان کوئی غیر مرئی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ مکوٹا چند قدم آگے بڑھا اور اس چیز کو اپنے آگے کیے ان کی چاروں طرف گھوم گیا۔ اب سمجھ گئے تھے کہ مکوٹا کی ہاتھ میں طلسم اعظم پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے کئی مرتبہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مکوٹا کے قائم کردہ حصار سے نکلنا ان کے لیے قطعی ناممکن ثابت ہوا۔ مکوٹا جب پوری طرح مطمئن ہو گیا تو اس چھوٹی سی قربان گاہ کی طرف بڑھ گیا جس کے کچھ پتھر اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کئی سیاہ موم بتیاں جلائیں اور قربان گاہ پہ جما دیں۔ میری کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی کیونکہ موم بتیوں کی زرد روشنی میں اسے اپنی معصوم بچی نظر آ گئی جو گھٹنوں کے بل قربان گاہ پہ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ جس گھڑے سے طلسم اعظم کو کھود کر نکالا گیا تھا بچی اس کی تازہ کھدی مٹی کے ڈھیر اور قربان گاہ کے درمیان یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے نہ تو وہ کچھ دیکھ رہی ہے نہ سن رہی ہے۔ فلورا، میری بچی! میری کی مامتا ہاتھوں مجبور ہو کر چیخی مگر بچی نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ وہ اسی طرح گردن قربان گاہ کی طرف جھکائے بیٹھی تھی۔ مکوٹا نے قربان گاہ کے قریب لٹکے ہوئے پیتل کے بڑے اگردان میں بڑا سا اوروامبر اور لوبان ڈال کر جلایا۔ معید کی تمام فضا وہیں اور خوشبو سے بھر گئی۔ اس کے بعد مکوٹا قربان گاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس طرف کے بچی اس کی بائیں طرف تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پتہ نہیں کون کون سے منتر اور دعائیں بڑبڑانی شروع کر دیں۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ بچی نے دل خراش انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بچی پر اذیتیں مکہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ بچی کی کربناک چیخیں سن کر کسی نے بھی یارائے تاب نہ رہی اور سب یکبارگی مکوٹا کی طرف جھپٹے مگر ایک خاص حد تک پہنچ کر انہیں یوں جھٹکا لگا جیسے ان کے سامنے مضبوط سلاخوں کا جنگلہ لگا ہوا تھا اور اس میں برقی روح دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے مکوٹا کی طرف بڑھ کر حملہ آور ہونے کی کتنی ہی کوششیں کیں لیکن مکوٹا کے قائم کردہ حصار سے وہ ایک قدم بھی باہر نہ نکال سکے اور آخرکار انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اگردان سے نکلنے والے گاڑے دھوئیں نے قربان گاہ کے عین اوپر جمع ہو کر کسی مہوم ہیولے کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی۔ شروع میں تو یوں لگا جیسے مکوٹا کے سیاہ فام ملازم کا ظہور ہو رہا ہے مگر آہستہ آہستہ قربان گاہ سے چند فٹ اوپر دھوئیں نے ایک لمبوتری نوکدار داڑھی کی شکل اختیار کر لی۔ پھر داڑھی کے ساتھ ہی تھوڑی ابھری اور اس کے بعد ایک ایک کر کے چاروں کھر صاف نظر آنے لگے اور پھر دیکھتے دیکھتے اپنی اصل شکل میں گوٹ آف بینڈس اس کی نظروں کے سامنے تھا۔
وہ اپنی سرخ غضبناک آنکھوں سے انہیں کی طرف گھور رہا تھا۔ مکوٹا نے طلسم اعظم بلند کیا اور مینڈھے کے سر پہ رکھ دیا۔ اس میں سے سبز و نیلگوں روشنی کی تیز شعائیں اس طرح پھوٹ رہی تھیں جیسے مینڈھے کے سر پہ کوئی بہت بڑا بیش قیمت ہیرا جگمگا رہا ہو۔ اس کے بعد مکوٹا سرت سے جھکا اور بڑے ہی صفاقانہ انداز میں بچی کو اٹھا کر اس کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے، پھر برہنہ بچی کو مینڈھے کے اٹھے ہوئے کھروں کے عین نیچے قربان گاہ پہ لٹا دیا۔ مکوٹا سیدھا کھڑا ہوا، پھر اس نے خنجر والا ہاتھ سر سے بلند کیا۔ وہ لمحہ اس قدر خوفناک اور ناقابل برداشت تھا کہ سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ ریکس کی پیشانی نم آلود اور ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مکوٹا پہ جھپٹنے کی کوشش کی مگر مکوٹا کے قائم کردہ دائرے سے نہ نکل سکا۔ ڈیو کے ہونٹ ہل رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ منہ ہی منہ میں کوئی وعدہ دہرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سیاہ قوتوں کے زبردست و خوفناک منظر گوٹ آف مینڈس کے سامنے ان کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوگی، اس لیے وہ کسی جسمانی کوشش کی بجائے صرف دعا کرنے پہ اکتفا کر رہا تھا۔ رچرڈ کا چہرہ فک، حلق خشک اور شدت غیظ و غضب سے تمام بدن کانپ رہا تھا مگر مجبور تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی حالت میریت کی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ سائمن بھی بالکل خاموش تھا، لیکن اس کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کی ان حالت کی تمام تر مصیبت کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ ہے، اس کی وجہ سے ان سب پہ ناگہانی آفتاب پڑی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھٹنوں پہ جھک گیا اور دل ہی دل میں بچی کی جان کی سلامتی کے عوض اپنے آپ کو تاریک قوتوں کے سپرد کر دیا۔ سائمن کے دماغ سے نکلنے والی ذہنی ارتعاش اس قدر طاقتور تھا کہ مکوٹا کے دماغ تک چشم زد میں منتقل ہو گیا اور مکوٹا نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا، مگر چونکہ وہ سائمن سے اپنا خاص مقصد پورا کر چکا تھا، اس کی طرف دیکھ کر طنزی انداز میں مسکرایا اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے نہیں کہا۔ پر جیسے مکوٹا نے خنجر والا ہاتھ دوبارہ بلند کیا، ڈیوک نے آخری کوشش کے طور پر ہاتھ میں پکڑی سلیب بلند کر دی، لیکن اس کے ہاتھ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ طلسم اعظم سے نکلتی والی شعائیں زبردست قوت کی حامل تھیں، اس لیے ڈیوک کی آخری کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ریکس اپنے گھٹنوں پہ جھک گیا اور کمان سے نکلے تیر کی مانند دائرے سے نکلنے کے لیے آگے بڑھا، مگر صد افسوس کہ وہ دائرے سے ایک انچ بھی آگے نہ جا سکا اور الٹ کر پیچھے گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بیسیوں آدمی نے پکڑ کے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ مہری حیران و پریشان اپنے آپ کو پراسرار خواب کی کیفیت میں سے محسوس کرنے لگی۔ اچانک اسے کتاب مقدس کی وہ دعا یاد آ گئی جیسے وہ کئی مرتبہ ایسے حالات میں پڑھ کر معجزہ دیکھ چکی تھی۔ صرف اور صرف ان کو جن کا پیار خلوص پر مبنی ہوتا ہے اور بغیر کسی لالچ یا تمنا کے ہوتا ہے، مصیبت و آفتات کے وقت قوت بخشی جائے گی۔ یہ جملہ میری نے بار بار دہرایا اور اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا 5 حرفی وہ لفظ بھی دہرایا جو نہ تو اس سے پہلے کبھی اس نے سنا تھا نہ ہی پڑھا تھا۔ وہ اس لفظ کے معنی و مطلب سے بھی قطعی نابلد تھی، لیکن اس کا اثر اس قدر فوری و حیران کن تھا کہ میری خود بھی دنگ رہ گئی۔ محبت کے در و دیوار اس بری طرح لرزنے لگے جیسے انہیں کسی نے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا ہو۔ فرش اتھل پتھل ہو گیا اور چھت کسی لٹو کی طرف گھومنے لگی۔ پھر دیکھتے دیکھتے سارا محبت اس تیزی سے ڈولنے اور گردش کرنے لگا کہ دائرے کے محصورین کو اپنی جگہ کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ قربان گاہ پہ چلنے والی موم بتیاں مواعید کے ڈولتے کے ساتھ ساتھ لہرانے لگیں اور طلسم اعظم مینڈھے کے سر سے اڑ کر ایک طرف جا پڑا۔ مکوٹا لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ گوٹ آف مینڈس پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اور اس بری طرح چیخا کہ زمین اور آسمان ہل گئے۔ شدت خوف سے ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کی حرکت عقل بند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ گوٹ آف مینڈس کا جسم تیزی سے بڑھنے لگا اور چند سیکنڈ کے اندر ہی کئی گنا ہو گیا۔ اب اس کا سر اور جسم کا اگلا حصہ دائرے کے اندر بیٹھے ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کے عین سروں پر آ گیا۔ اس کے لمبے اور خوفناک دانت دیکھ دیکھ کر ان کا پتا پانی ہوا جا رہا تھا۔ اس کے زور زور سے سانس لینے کی وجہ سے سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ مکوٹا خوف زدہ ہو کر برابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گوٹ آف مینڈس نے، جسے اس نے خود تاریک دنیا سے ملایا تھا، دل ہلا دینے والی ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنا اگلا کھر، جو کسی بھی طرح ہاتھی کے پاؤں سے کم نہیں تھا، اس زور سے مکوٹا کو مارا کہ مکوٹا کئی فٹ ہوا میں اچھل کر دور پختہ سیڑھیوں پہ جا پڑا۔ مکوٹا کے گرتے ہی اس قدر خوفناک گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی کہ یوں لگتا تھا جیسے آسمان آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی جیسے سکون ہو گیا، محبت کے در و دیوار کا لرزنا اور چھت کا گردش کرنا، ہر چیز کا ڈولنا بند ہو گیا۔ گوٹ آف مینڈس کا شیطانی وجود دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اس کی جگہ مکوٹا کی مالاگاسی سیاہ فام ملازم کا بھیانک چہرہ سامنے نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کے شعلے نکل رہے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے وہ بھی دھواں بن کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ سیاہ موم بتیاں بجھ گئیں اور اب محبت میں صرف فرش پہ گرے ہوئے طلسم اعظم کی سفید نیلگوں روشنی باقی رہ گئی۔ ڈیوک تیزی سے آگے بڑھا اور طلسم اعظم اٹھا لیا، پھر اسے لیے ہوئے قربان گاہ تک گیا۔ طلسم اعظم کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ بچی قربان گاہ کے قریب ہی بیٹھی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پہ جاگتے ہوئے سونے یا سوتے ہوئے جاگنے کسی کیفیت طاری ہے۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی اور وہ اٹھ کر
خرام خواب کسی حالت میں ماں کی طرف چل پڑی۔ اس کے بعد کئی منٹ کے لیے محبت میں غیر فطری قسم کا سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں بہت ہی مدھم قسم کی موسیقی سنائی دی جو کہیں بہت دور سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ موسیقی کی آواز کچھ ایسی تھی جیسے کسی آبشار سے پانی گر رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوتی گئی اور صاف سنائی دینے لگی۔ اب وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت سے معصوم و نو عمر بچے کوئی دعا جھوم جھوم کر اور لہک لہک کر گا رہے ہوں۔ ان کی معصوم آوازوں میں سمایا ہوا تقدس سننے والوں کی روحوں کو اس قدر بالیدگی بخش رہا تھا کہ ان کے دلوں سے تمام خوف و ہراس دور ہو گیا۔ ان کے کان اس ملکوتی موسیقی پہ لگے ہوئے تھے جبکہ نگاہوں کا مرکز سامنے کھڑی ہوئی بچی تھی جو کھوئی کھوئی نظروں سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جو بچی ابھی کچھ دیر پہلے سرواپا برہنہ تھی اب وہ برہنہ نہیں تھی بلکہ پراسرار قسم کے سنہری ذرات کی دھول نے اس کے تمام بدن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر دوسرے ہی منٹ بچی کا چہرہ، سر، شانے اور باقی جسم بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک حسین و جمیل عورت میں تبدیل ہو گئی۔ سنہری دھول جو اس کے بدن کو چھپائی ہوئی تھی بیش قیمت تو دیبا و حریر کے لباس میں بدل گئی۔ اب ان کے سامنے کوئی آسمانی اپسرا اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب ایک منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ سامنے کھڑی عورت میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ موسیقی مدھم چلتی گئی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ پہلے بچی اور پھر حسین و جمیل عورت کھڑی تھی اب اس جگہ ایک مرد نظر آ رہا تھا۔ اپنے لباس سے وہ کوئی تبتی لامات دکھائی دیتا تھا۔ جسم ہر لحاظ سے حیران کن حد تک صحت مند اور خوبصورت تھا۔ چہرے پہ ایسا نور و تقدس برس رہا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں سے فہم و فراست پھوٹی پڑ رہی تھی اور ان میں ایسی پراسرار مقناطیسی کشش تھی کہ ان سب کو سحر زدہ کر کے رکھ دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ انسان سے زیادہ کوئی آسمانی فرشتہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بظاہر وہ نہ کچھ کہہ رہا تھا اور نہ اس کے لب ہل رہے تھے مگر اس کی شیریں اور ترنم ریز آواز بالکل واضح اور صاف طور پہ سنائی دے رہی تھی۔ میں نورانی قوتوں کا مظہر ہوں اور کتنی ہی زندگی گزارنے کے بعد اب روح کی تکمیلی مراحل کے قریب پہنچا ہوں۔ تم لوگوں نے میرے استغراق اور مراقبے میں خلل ڈال کر میری گمنام وادی سے مجھے یہاں بلا کر اچھا نہیں کیا۔ بہرحال تم لوگوں کی اشد ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ایک نے یہاں آ کر زندگی کے روشن چراغ کو بجھانے اور اپنی غلیظ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مخفی قوتوں کا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، چنانچہ اسے اس کی سزا مل چکی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے نفرت و حقارت سے مکوٹا کی لاش کی طرف دیکھا، پھر بولا، اور دوسرا جو پانیوں کی اس طرف ہے اس سے بھی اس کی موجودہ زندگی چھین لی گئی ہے۔ تم میں آپس میں جو پرخلوص محبت پیار ہے اس نے تمہاری حفاظت کی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وہ ماں ہے جس کے دل میں اپنی بچی کے لیے بے غرض چاہت و بے لوث محبت ہے۔ یہ اس کی دعائیں تھیں جو آسمان کی لامحدود وسعتوں کو چیر کر خدائے ذوالجلال کے حضور جا پہنچی ہیں، اور مجھے صرف چند منٹ کے لیے یہاں آنے اور تم لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ میں اپنے خدا کی حکم تعمیل کرتے ہوئے اس معصوم و بے گناہ اور ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک بچی کو بچانے کی خاطر حاضر ہو گیا ہوں۔ تمہارے دشمنوں کو شیطان کی تاریک دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اب وہ تمہیں ذرا بھی پریشان نہیں کریں گے۔ بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزارو، خدا تم پہ رحم کرے۔ اب سو جاؤں اور جاؤ۔ یک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ محبت سے نکل کر بلند بالا فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ ان کے گرد مکوٹا کا قائم کردہ دائرہ چمکتے سورج شکل اختیار کر گیا تھا اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو سیاہ دھبوں کی مانند محسوس کر رہے تھے۔ وہ بلند سے بلند تر ہوتے گئے یہاں تک کہ نیچے دیکھنے پر محبت کی دیوار عمارت صرف ایک سیاہ دھبے کی طرح نظر آنے لگی۔ وقت کی رفتار تھم گئی اور یوں لگا جیسے وہ ریت کے ذرات کی طرح ہزاروں برسیں خلا کی ناقابل تصور وسعتوں میں گردش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے تمام جذبات و احساسات ختم ہو گئے۔ پھر اچانک انہیں پانی نیچے کارڈینیل پھولی نظر آئی۔ ڈیوک نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک طویل سفر کے بعد کئی دن تک سوتا رہا ہے۔ پھر آنکھیں ملنے پر ذہن اپنے اصل حالت پہ آیا تو دیکھا کہ وہ رچرڈ کی جانی پہچانی لائبریری میں ہے۔ چاروں طرف لگی کتابوں کی الماریاں بھی دیکھی بھالی تھی۔ پھر اچانک کمرے کی نیم تاریکی فضا برقی بلبوں کی طرح جل اٹھنے سے منور ہو گئی۔ روشنی ہوتی ہی سب سے پہلے اس کی نظر سائمن پر پڑی۔ وہ ابھی تک دفاعی حصار میں جوں کا توں بندہ پڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں اور چہرے پہ خوف و دہشت کی تمام علامات غائب ہو چکی تھیں۔ ڈیوک سائمن پہ جھک گیا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ عین اسی وقت سب کی نظر ریکس پہ پڑی۔ دراز قد، بے ترتیب لباس، بال بکھرے ہوئے اور ویران آنکھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پاگل ہو۔ صبح کی روشنی میں اس کا طویل سایہ دیوار پہ پڑ رہا تھا۔ ٹینتھ کی لاش ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی مر گئی ہے؟ پاگلوں کی طرح اس نے پوچھا۔ میری ایک چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس دروازے کی طرف بھاگی جو بلائی منزل پہ واقع بچی کے کمرے کے لیے خفیہ زینے کا تھا۔ رچرڈ بھی بیوی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ڈیوک ریکس کی مدد کے لیے جھپٹا۔ سائمن بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اف خدایا، میں نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ ہم سب کے پیرس جانے کے متعلق؟ ڈیوک نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال کیا، پھر ٹینتھ کے جسم کو فرش پہ آرام سے رکھوانے میں ریکس کی مدد کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہاں سے شمالی یونان میں ایک قدیم و ویران معبد تک جانے کے متعلق۔
ہاں لیکن تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے؟ سائمن نے حیرانی ظاہر کی۔ اس لیے کہ میں نے بھی بالکل ایسے ہی کوئی خواب دیکھا ہے، اگر تو واقعی وہ خواب تھا۔ اسی وقت وہ شیدہ زینے کی طرف سے کہہ کے سنائی دیے اور دوسرے ہی منٹ میری لیو بچی کا بازو پکڑے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ رچرڈ بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری کی آنکھوں میں تمہاری خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ بچی کی آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے وہ ابھی ابھی جاگی تھی اور ماں کا ہاتھ چھڑا کر سائمن کی طرف جانا چاہتی تھی۔ ڈیوک ٹینتھ کی لاش کا جائزہ لے رہا تھا مگر کان باتوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ بچے جو ہی ماں کا ہاتھ چھڑا کر سائمن کی طرف بڑھی، سائمن جلدی سے یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے وہ کسی چھوت کی بیماری کا مریض تھا۔ ساتھ ہی بولا، نہیں گڑیا نہیں، میرے پاس مت آؤ، میں بیمار ہوں۔ کیا واہیات باتیں کر رہے ہو؟ رچرڈ نے نفرت سے کہا، سب قصہ ختم ہو چکا ہے، بچی کو گود میں اٹھا لو۔ او ڈیئر، میری اپنے شوہر کے شانے پہ پیار سے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کیا واقعی وہ سب کچھ خواب تھا؟ یہ زندہ ہے، اچانک ڈیوک نے کہا۔ اس کا ہاتھ ٹینتھ کے دل کے مقام پہ رکھا ہوا تھا۔ جلدی کرو، ذرا سی برانڈی لے آؤ۔ یہ سنتے ہی ریکس برانڈی لانے کے لیے دوڑ پڑا۔ بالکل خواب تھا، رچرڈ میری سے کہہ رہا تھا، کیونکہ ہم اس کمرے سے ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں گئے۔ خود ہی دیکھ لو کہ ریکس کے علاوہ ہم سب پائجامے پہنے ہوئے ہیں۔ مگر یہ بیچاری، اتنا کہہ کر میری ٹینتھ کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اسی وقت ریکس برانڈے کی بوتل اور ایک گلاس لے کر دوڑتا ہوا آ گیا۔ ڈیوک نے بوتل اور گلاس لے کر جلدی سے برانڈی گلاس میں ڈالی۔ میری، رچرڈ اور ڈیوک تینوں مل کر بڑی مشکل سے تھوڑی سی برانڈی ٹینتھ کے حلق میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس کے چہرے پہ مردنی کی بجائے زندگی کے آثار نظر آئے اور پھر چند سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شکر ہے خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے، ریکس نے خوشی و اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مزید 2 منٹ گزرنے پہ ٹینتھ نے مسکراتے ہوئے ریکس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اس کا نام پکارا۔ اب اس کے چہرے پہ زندگی کی سرخی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں اس سے زیادہ عجیب و غریب اور خوفناک خواب نہیں دیکھا۔ میری کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، توبہ توبہ، وہ سنسان و ویران معبد اور وہ بلا، تو گویا تم نے بھی بالکل وہی خواب دیکھا ہے؟ سائمن نے حیران ہو کر کہا۔ سخت حیرانی کی بات ہے کہ ہم سب نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ خواب کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ شب ڈیوک کے قائم کردہ دفاعی حصار میں ایک مرتبہ جانے کے بعد ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کمرے سے باہر نہیں گئے۔ رچرڈ نے خیال ظاہر کیا۔ اگر یہی بات ہے تو یقیناً میں نے بھی خواب ہی دیکھا ہوگا، ریکس بولا۔ سرائے میں آنکھ لگ جانے کے بعد کے واقعات خواب ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے واقعات کے متعلق تو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز خواب نہیں تھے۔ میں اور ڈیوک سائمن تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے اور اس کی تلاش کے لیے گاڑی کی چوری کا بہانہ کر کے ہم نے پولیس سے بھی مدد حاصل کی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈیوک بولا، ٹینتھ کی یہاں موجودگی اس بات کو ثابت بھی کرتی ہے، مگر جہاں تک ٹینتھ کی موت کا تعلق ہے تو وہ واقعی خواب تھا، اور یہ خواب غالباً اس وقت سے شروع ہوا تھا جب تم رات کے پچھلے پہر اس کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھائے یہاں لائے تھے۔ اس سے پہلے کے واقعات، مثلاً سائمن کی مقام پہ شیطان کی پجاریوں کا مجمع، اس کے بعد ہمارا وہاں دوبارہ جانا اور سائمن کو بے ہوش کر کے لے آنا اور سب کی تقریب وغیرہ، یہ سب حقیقت ہے۔ یہ صرف گزشتہ رات تھی جس کے دوران ہمارے جسم تو سوتے رہے تھے مگر ہمارے لاشعور جسم سے جدا ہو کر مکوٹا کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ بہت خوب، رچرڈ بولا، اگر تمہاری بات کو درست مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مکوٹا ہنوز زندہ اور خطرات اپنی جگہ۔ نہیں نہیں، وہ قطعی مر چکا ہے، ٹینتھ نے باوسوک لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریکس کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیوں کر یقین ہے؟ ریکس نے پوچھا۔ مجھے اس وقت بھی اس کی لاش کہیں قریب بھی سیڑھیوں پہ پڑی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے بھی خواب میں اسے سیڑھیوں پر ہی تو پڑے دیکھا تھا، رچرڈ نے پہلے اپنی بیوی اور پھر ریکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ٹینتھ فوراً بولی، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے اس کے بعد کی کوئی بات یاد ہے جب مکوٹا سرائے میں میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سلا دیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مکوٹا کی لاش باہر کہیں قریب ہی اب تمہیں مل جائے گی۔ قدیم قانون قدرت، ڈیوک بولا، اس کے روئے سخن ٹینتھ کی طرف تھا۔ جان کی عوض جان، چونکہ تمہاری جان تمہیں دوبارہ بخش دی گئی، اس لیے مکوٹا کو یقیناً سزا کے طور پر اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہوں گے۔ گو کیا مکوٹا کی جھنجھٹ سے ہماری ہم جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے؟ سائمن مسرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بالکل، ڈیوک اطمینان بخش لہجے میں بولا۔ خواب تھا یا حقیقت، بہرحال روشن قوتوں کا مظہر جو اپنی نورانی صورت میں ہماری مدد کے لیے آیا تھا، اس کا کہنا ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ سیاہ قوتوں کی ان کی تاریک دنیا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے اور یہ کہ اب وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گی۔ آؤ ذرا باہر چل کر دیکھیں۔ یہ کہہ کر ڈیوک نے رچرڈ کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہی میری سائمن سے بولی، سائمن ڈیئر، تم ذرا میری بچی کو اوپر لے کر جا کپڑا پہنا دو ورنہ اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں اتنے میں نوکروں سے کہہ کر ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں۔ تمہیں رات والی بات یاد ہے جب ٹینتھ اور ریکس تنہا رہ گئے تو ریکس نے پیار سے ٹینتھ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ بالکل یاد ہے ڈیئر، ٹینتھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پہ حیا کی سرخی تھی۔ مگر یہ بھی تو سوچو کہ شادی کے بعد ہماری خوشیاں کس قدر مختصر مدت کے لیے ہوں گی، یہی قریباً 8 ماہ۔ ہرگز نہیں، ریکس نے ٹینتھ کو قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ تم گزشتہ ہم سب کے لیے یقیناً مر گئی تھیں، اس لحاظ سے تمہاری وہ واہیات قسم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب ہم دونوں
100 برس تک اکٹھے رہیں گے۔ 10th نے اپنا سر ریکس کے شانے پہ رکھ دیا۔ اب ریکس کی بات کا پوری طرح یقین تو نہیں آیا تھا، تاہم وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ جیسے سیاہ وادیوں سے گزر کر دوبارہ روشن منزلوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ دل میں نئی زندگی اور انجانی مسرتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر تمہارا خیال درست ہے، 10th نے سرگوشی کی، تو پھر میری زندگی کے باقی ایام تمہارے لیے، خواہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ باہر دھند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مئی کی روشن صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ڈیوک اور رچرڈ کو مکوٹا کی لاش مل گئی۔ وہ باہر صدر دروازے کی سیڑھیوں پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ عدالت کو فیصلہ صادر کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ مکوٹا کی لاش کا قریب سے بغور جائزہ لینے کے بعد ڈیوک نے کہا، اس کی موت کو حرکت قلب بند ہو جانے کا کیس قرار دیں گے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی لاش کو ہاتھ نہ لگائے۔ پولیس کو فون کیے دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے۔ اپنے ملازم مالن کو بھی سمجھا دینا کہ وہ بھی یہ نہ بتائے یہ کل سپہر کے وقت یہاں آیا تھا۔ رہا سوال اس کے دوستوں کا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی دوست، ساتھی یا پیروکار پولیس کو اس سے اپنی واقفیت کے متعلق ہرگز کچھ نہیں بتائے گا۔ ٹھیک ہے، رچرڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہانی ایک اجنبی شخص کی فطری موت پہ ختم ہو جائے گی؟ جو مرضی ہے سمجھ لو، ڈیوک نے کہا۔ اب ذرا مجھے اپنے بائلر تک لے چلو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بابت میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ بائلر؟ کیا مطلب؟ رچرڈ نے حیرانی ظاہر کی۔ چلو تو صحیح، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ رچرڈ کے چہرے پہ سخت الجھن کے تاثرات تھے۔ بہرحال وہ آگے ہو لیا اور باورچی خانے کی طرف گھوم کر ڈیوک کو ملحقہ چھوٹی سی عمارت تک لے گیا، جس کے اندر سے بھٹی دہکنے کی بڑبڑاہٹ دور سے سنائی دے رہی تھی۔ ڈیوک نے بائلر روم کا دروازہ کھولا اور پھر تپش کی وجہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند سیکنڈ تک بھٹی میں دہکتی ہوئی سرخ و سفید آگ کو دیکھتا رہا، پھر دائیں ہاتھ کی مٹھی رچرڈ کو دکھاتے ہوئے کھول دی۔ خدایا! رچرڈ کا فرط حیرت سے منہ کھل گیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہی طلسمان آف سیٹ یا طلسم اعظم تھا۔ جس وقت میں اس انوکھے اور خوفناک خواب سے بیدار ہوا تو یہ میرے ہاتھ میں تھا۔ ڈیوک نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن وہ خواب تھا تو یہ تمہارے ہاتھ کیسے آ گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ غالباً یہ ان سیاہ قوتوں بلکہ بدی و برائیوں کی علامت ہے جن کے خلاف ہم لڑتے رہے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ ہمیں اسی لیے دیا گیا کہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں۔ یہ کہہ کر ڈیوک نے وہ چیز دہکتی ہوئی بھٹی میں پھینک دی اور اسے جلتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پہ جل کر خاک ہو گئی۔ میں تو یہ بات بالکل نہیں سمجھ سکا کہ اگر ہم سب نے وہ خواب دیکھا تھا تو پھر طلسم اعظم کا تمہارے پاس ہونے کا کیا جواز ہے؟ رچرڈ کے ذہن میں سخت الجھن تھی۔ میں خود حیران ہوں، ڈیوک جواب دیتے ہوئے بولا، اور سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے۔ بہرحال میرا خیال تو یہ ہے کہ سب اپنے اس عجیب و غریب خواب کے دوران فورتھ ڈائمنشن کی حالت میں تھے۔ جدید سائنس کی روح سے فورتھ ڈائمنشن اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو فائنلی ہماری یہ اسٹوری ختم ہو گئی ہے۔ میرا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اور میں مایوس نہیں ہوں، کافی اچھا تھا۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی اسٹوری سننی ہے تو مجھے اچھے اچھے سجیشنز دے دیں، لیکن اسٹوری اچھی ہونی چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ پہلے کہ یوٹیوب پہ نہ ہو، اور تیسری شرط بہت زیادہ لینتھی بھی نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اگر ہو گئی تو پھر ہم انشاءاللہ ایک اور ہارر ناول ضرور سٹارٹ کریں گے جلدی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ لازمی کر لیں۔ میرا انسٹاگرام ہے park.novels، وہاں پر جا کے مجھے فالو کر لیں۔ اللہ حافظ۔